السلام علیکم ناظرین، لبیک اسلام آفیشیل چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کون ہیں۔ ناظرین کرام، اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں۔ شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک۔ حضرت شاہ شمس الدین اپنے وقت کے اکابر اولیاء میں سے تھے۔ آپ کے متعلق تاریخ صحیح تعین نہیں کر سکی کہ یہ شمس الدین وہی ہیں جن کی مولانا روم سے ملاقات ہوئی یا کوئی اور بزرگ ہستی ہیں، کیونکہ بعض مورخین کہتے ہیں شمس الدین تبریزی کا مزار شریف تبریز میں ہے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ شمس الدین تبریزی کا مزار تبریز میں ہے اور ملتان میں جن شمس الدین کا مزار ہے وہ کوئی اور بزرگ ہیں۔ اس طرح ان حالات کے بارے میں بھی بعض اختلافات کی روایات ملتی ہیں۔ حضرت شمس الدین کے حالات پر ایک کتاب گلزار شمس لکھی گئی، جس میں لکھا گیا شاہ شمس الدین کو مختلف ناموں سے ہی یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی ولادت سبزوار میں ہوئی، اس لیے آپ کو سبزواری بھی کہتے ہیں۔ جب اپنے والد کے ہمراہ آپ کشمیر گئے تو وہاں پر میر شمس الدین عراقی کہلائے، کیونکہ آپ اکثر سفر میں رہتے تھے، اس لیے جب ترکستان گئے تو وہاں کے لوگ انہیں شمس پرندہ کہہ کر بلانے لگے۔ شام اور مصر میں آپ کو شمس مغربی کہتے تھے، جبکہ تبریز میں زیادہ مدت رہے تو شمس تبریزی کہلائے۔ شاہ قاسم انوار بھی آپ کا خطاب رہا ہے۔ آپ مختلف ناموں کے باعث بعض مورخین کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ شاید یہ الگ الگ ہستیاں ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ شمس الدین تبریزی مزار ملتان میں ہے، وہ شمس الدین جن کی مولانا روم سے ملاقات ہوئی تھی، یہ کوئی اور بزرگ ہیں۔ شمس الدین تبریزی کا مزار تبریز میں ہے۔ خزینۃ الصفیہ کے مصنف کا بھی یہی خیال ہے۔ اخبار السحرین میں لکھا ہے کہ شیخ شمس الدین تبریزی کے والد کا نام علی بن داؤد تبریزی تھا۔ اس کے برعکس مولوی غلام سرور لاہوری آپ کے والد بزرگوار کا نام محمد بن مالک داد بتاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ شیخ ابو بکر سلماؤ تبریزی کے مرید ہیں، بعض آپ کو بابا کمال خجزی کا اور بعض رکن الدین سنجاسی کا مرید بتاتے ہیں۔ کتاب صیب النفاسہ میں انس لکھتے ہیں کہ شیخ شمس تبریزی سے شیخ مسلمہ، بابا کمال خجزی اور شیخ رکن الدین سنجاسی تینوں سے استفادہ حاصل کیا۔ کتاب الجواہر میں بھی لکھا ہے کہ جب شیخ شمس الدین تبریز مولانا روم کے پاس گئے تو مولانا روم کے آس پاس کتابیں پڑی تھیں، سامنے کتابوں کا ڈھیر دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ مولانا روم بولے یہ وہ چیز ہے جسے تم نہیں جانتے، اور یہ کہا اور اٹھ کر چلے گئے۔ مولانا روم نے ان کا پیچھا کیا مگر آپ جا چکے تھے۔ مولانا روم نے علاقے کا کونا کونا چھان مارا مگر شمس تبریزی کو نہ پا سکے۔ اس کے برعکس خزینۃ الصفحہ میں مولوی غلام سرور لکھتے ہیں کہ شمس تبریزی نے کتابوں کی طرف اشارہ کیا کہ مولانا صاحب یہ کیا ہے؟ وہ بولے اسے کیل و کال کہتے ہیں۔ شمس تبریزی نے کتابیں اٹھا کر ایک حوض میں ڈال دیں۔ مولانا متغیر ہو کر بولے یہ کیا؟ آپ نے کتابیں حوض میں سے نکال کر مولانا کے سامنے رکھ دیں۔ مولانا یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ کسی کتابوں کو پانی نے چھوا تک بھی نہیں۔ مولانا روم نے حیران ہو کر پوچھا کہ اے شیخ جی یہ کیا ہے؟ شیخ تبریزی نے فرمایا یہ وہ ذوق و حال ہے جس کی تمہیں خبر نہیں۔ حضرت شمس تبریز کی وفات کے متعلق بھی مورخین کے بیانات میں بھی بہت اختلاف ہے۔ اخبار الساحلین کے مصنف کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ آپ مولانا روم کے پاس بیٹھے تھے
کہ کسی نے باہر سے اشارہ کر کے آپ کو بلایا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ مجھے قتل کرنے کے لیے بلاتے ہیں۔ پھر اٹھ کر باہر چلے گئے۔ 7 افراد کھڑے تھے، انہوں نے آپ پر حملہ کر کے قتل کر دیا۔ قتل ہوتے وقت آپ نے زور سے نعرہ لگایا، 7 آدمی بے ہوش ہو گئے۔ ان میں مولانا روم کا بیٹا علاء الدین محمد بھی تھا۔ قتل کی جگہ آپ کی لاش موجود نہ تھی، صرف خون کے چند قطرے دکھائی دیے۔ علاء الدین ایک عجیب و غریب بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ مولانا روم نے اس کے جنازے میں شرکت نہ کی۔ یہ واقعہ 645 ہجری کا ہے۔ ناظرین، آپ کی لاش کے متعلق 2 روایات ہیں۔ ایک یہ کہ انہوں نے آپ کے جسم کے ٹکڑے کر کے کنویں میں ڈال دیا۔ کچھ عرصہ بعد مولانا روم کے فرزند سلطان داد کو خواب میں ہدایت ملی کہ میرے جسم کے ٹکڑوں کو نکال کر فلاں کنویں سے نکال کے مدرسہ کے بانی امیر بدر الدین کے پہلو میں دفن کر دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ قتل نہیں ہوئے بلکہ آپ غائب ہو گئے تھے، پھر آپ کا سراغ تک نہ ملا۔ یہ جو ملتان میں دفن ہیں یہ وہی شمس الدین تبریزی ہیں، کیونکہ تاریخ میں اس کے علاوہ اور کسی شمس کا سراغ نہ ملا۔ ناظرین کرام، یہ تھے حضرت شاہ شمس تبریز کے حالات زندگی۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ٹاپک پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔